اتنے بڑے بڑے شاعر ابھی آ جائیں گے نا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ میری ہی بستی ہے، کبیر الدین پور ہے کہ ماشاءاللہ اور کوئی بڑا شہر ہے۔ اتنے عظیم شعراء اور خطبہ یہاں پر آنے والے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں، بس آپ سب بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ نام آپ بھول جائیں گے، امام لیکن یاد رہے گا، جلال الدین تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ کل کسی نے پوچھا تو نام کیا بتاؤ گے؟ جلال الدین، اونچی بولے، جلال الدین بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اونچی بولے، آواز آپ کی بلند ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، دل سے بولے انشاءاللہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قبر میں نور دیکھا، کیا؟ ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا، لیکن اس قبرستان میں ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا۔ کچھ نہیں کرنا ہے، بس صرف سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں اس قبرستان میں اس قبر کے قریب گیا جس میں نور زیادہ تھا، جس میں نور زیادہ تھا۔ میں وہاں پر پہنچا، وہ صاحب قبر اندر تھے۔ ایک لفظ ہے جسے کشف قبور کہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو قبر کے اندر کے حالات کا پتہ چلتا ہے، جس کو چلتا ہے اس کے بارے میں یہ علماء کہتے ہیں ان کو کشف قبور کا علم ہے۔ امام سیوطی کو اس بات کی پرکھ تھی کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ وہاں پر گئے اور کھڑے ہو کے آپ نے سلام کیا، قبر کے مردے نے آپ کو جواب دیا۔ وہ مردہ بزرگ تھا، اللہ کا دوست، توجہ ہے، پوچھے بولے۔ جب قبر سے جواب کی آواز آئی تو امام نے فرمایا کہ اے صاحب قبر، میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام امام، سب کی آواز نہیں آئی، امام جلال الدین سیوطی نام ہے۔ تو اس صاحب قبر نے کہا اچھا آپ امام جلال الدین ہیں، بولے کیا بات ہے؟ تو امام سیوطی نے فرمایا تھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ کیا؟ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے، ان قبروں میں حضور آئے تھے، اسی لیے ہر قبر میں روشنی ہے، چمک ہے، نور ہے۔ تو اس صاحب قبر سے امام جلال الدین نے کہا اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ تمہاری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تمہاری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تو اس صاحب قبر نے ایک جملہ کہا تھا، پھر دیکھنا کتنے لوگ مسکراتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے، ریجن یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ اللہ اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، اونچی بولے، نہ سب کی آواز بلند ہونی چاہیے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ جواب سنیے گا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جیمز بانڈ کی فلم کا کوئی چپٹر نہیں ہے جسے میں بتا کے خود گنہگار ہو جاؤں اور آپ کو گنہگار کروں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں، گناہوں کو کم کرتی ہیں، مردوں کی مغفرت کا سامان ہے، اللہ کے جلال کو کم کرتی ہیں۔ جو قصبے میں عذاب آنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے کہنا چاہیے آپ کو مچل مچل کے سبحان سبحان۔ کیا کہا تھا؟ سنیں آپ، کیا کہا تھا صاحب قبر نے؟ اے امام جلال الدین، میری قبر میں روشنی زیادہ اس لیے ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ کیا آپ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے؟ بولے بولے بولے، نور والا آیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا آپ نے، آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے یہ دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا، آمین بھی کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ سنیں آپ، امام فرماتے ہیں میں نے کہا تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اچھا اب یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو جواب سنو، وہ کہتا ہے میری چھوٹی سی دکان تھی، گمتی سمجھ لیں آپ، چھوٹی سی دکان سمجھ لیں،
چھوٹی سی دکان تھی، شام کو جب میں دکان بند کرتا تو اس آمدنی کے پیسے سے 1 روپیہ کا سکہ نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا۔ 30 دن میں اس میں 30 روپے ہو جاتے تھے، 6 مہینے میں اس میں 180 روپے ہو جاتے تھے، کچھ آگے پیچھے، 31 کے مہینے میں، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے ہی 1 سال میں وہ جھولا بھر جاتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا اسی پیسے کو نکال کے حضور کی میلاد کی محفل کرایا کرتا تھا۔ ہائے ہائے اللہ، ذرا محبت سے بولے حضور آپ کے ہیں، بولے الحمدللہ۔ حضور سب کے ہیں، غریبوں کے بھی ہیں، امیروں کے، سادات کے ہیں، غیر سادات کے، علماء کے بھی ہیں، حفاظ کے بھی ہیں، زمین پر بیٹھنے والوں کے بھی ہیں، اور آسمان کی اس تناب کو سنبھالنے والے فرشتوں کے بھی حضور ہیں۔ اب ہر دروازے پر تو حضور کا ذکر ہوتا نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں جایا جانا چاہیے، پھر وہاں سے حضور کی باتیں سن سن کر کے اپنے دروازے پر اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ حضور کی باتیں کرنی چاہیے۔ یہی عمل آپ کے قبر میں روشنی کا سامان بن جائے گا انشاءاللہ۔ بولے یہ اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی 10 روپیہ بھی حضور کے نام پہ خرچ کرتا ہے، حضور کی محفلوں میں خرچ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بڑے ادب سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ ایک گزارش ہے بہت ادب سے، جب بھی حضور کی مجلس میں آئیں سب لوگ باوضو آیا کریں انشاءاللہ۔ بولے حضور کی محفل میں باوضو آیا کریں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا کریں، انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے تھوڑی سی بات کر، میری خواہش یہ تھی کچھ اور موضوع پر میری بات کرنے کی خواہش تھی، بابا جی کا حکم تھا، میں نے سر جھکایا۔